رانا صاحب کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی میں یہ جو پیچ اپ ہو رہا ہے یہ پیچ اپ ہو جائے گا؟ اور دوسری طرف سے ڈیمانڈ کیا کی گئی؟ پہلے تو میں آج اس کنونشن کی بات کر لوں نا یاسر صاحب، جس کا آپ نے حوالہ دیا، جو مریم نواز شریف صاحبہ کا کنونشن تھا، جس میں بے انتہا محنت کی گئی، بے انتہا محنت، اور اتنی محنت جس کی انتہا کوئی نہیں۔ تقریباً 60 فٹ اونچا سٹیج۔ ہاں جی، کافی کچھ تھا، خالی سٹیج پہ نہ رہیں، آپ کو سٹیج ہی نظر آتا ہے۔ بڑی محنت کی گئی، بڑے لوگ لائے گئے، پورے گجرات سے، گجرانوالہ سے، وزیر آباد سے، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کو لایا گیا۔ لیکن آپ نے غور کیا کیا سر؟ ان کی تقریر کے دوران کتنے لوگ جو اٹھ کے باہر چلے گئے؟ 10 نہیں، 12 نہیں، 15 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جانا شروع ہو گئے، کرسیاں پیچھے خالی ہو گئیں، اور پھر وہ بچے نہیں جو بالکل ہے سچے، انہوں نے کئی پوسٹرز کا کیا حال کیا آپ نے دیکھا؟ جی وہ دیکھا نا، اب بچے من کے سچے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ سیاست سے ہونا کیا ہے؟ اس کے بعد ایک رکن اسمبلی سابقہ اپنے حلقے میں گئے انہی کی جماعت کے، تو لوگوں نے ان کے ساتھ جو کیا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ یہ جو سیاسی جماعتیں اب ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا نا کہ جی ہم اپنا دیں گے آپ کو سارا، جی ہماری اپنی ڈی ایس این جی ہوگی، ہم ہی دیں گے آپ کو سارا، جناب آپ نے وہیں سے سب کچھ کرنا ہے۔ خوب ڈرامہ ہے ان کا، وہ دکھا دیتے ہیں آگے سے تھوڑا سا تاکہ وہ ہمیں بھی پاگل بنا لیں۔ مناظر میں تو کھچا کھچ بھرا ہوا پنڈال، میں کہہ رہا ہوں کمال کا بھرا ہوا تھا۔ کیا کتنی تھی؟ 50,000 کرسی لگ گئی تھی، 10,000 کرسی لگ گئی تھی، 5,000 کرسی لگ گئی تھی۔ کھچا کھچ مجھے نہیں سمجھ آتی یاسر صاحب، آپ کھچا کھچ کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح پانی کی بوتل پی رہے ہیں، یہ بھی آپ کہیں گے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، جی میں اس کو نہ پیتا تو اس نے پانی نے باہر گر جانا تھا۔ یہ جلسہ بھی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اب بھائی جی یہ اسی طرح ہے، ایک جلسہ آج یہ تھا، ایک جلسہ پیپلز پارٹی کا تھا، اور ایک جلسہ اور کے پی کے میں تھا، جس کو دکھانے کی بولنے کی آپ کو مجھے اجازت نہیں ہے۔ کنونشن تھا، پتہ ہے نا کتنا بڑا ہوا؟ جی معلوم، پتہ ہے نا؟ جی اسے روکنے کے لیے کیا کیا ہوا یہ بھی پتہ آپ کو؟ معلوم۔ تو بات یہ ہے کہ سیاسی حالات بدل چکے ہیں۔ وہ دفعہ 144 وہاں پہ نافذ ہے نا، ہر جگہ ان پہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا ان پہ نہیں ہے، باقی سب پہ ہے۔ دفعہ 144 اسلام آباد میں نافذ تھی، الیکشن کمیشن اسلام آباد کے دفتر کے باہر لوگوں نے نعرے بازی کی۔ وہاں پر ایک شخص کیا، اس نے پوچھا جناب آپ کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک پارٹی کے خلاف آئے ہیں۔ اس نے کہا کون سی پارٹی؟ وہ دوسرے پوچھ لگا کتنی پارٹی؟ پھر اس نے پوچھا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ اس نے نون لیگ ایم این اے کا نام لے لیا، سابق ایم این اے کا، ساتھ ایک اور بندہ ہے اسے پکڑ کے لے گیا۔ کیا یہ ڈرامے ہو رہے ہیں؟ کس کو پاگل بنا رہے ہیں؟ یہ عوام اب پاگل بننے والے نہیں ہیں۔ آپ نے دوسری بات کی ہے جناب اتحاد کی، بھائی یہ تو اسی طرح ہوا کہ دو سکے بھائی تھے، کسی بات پہ تھوڑا سا جھگڑا ہوا، کسی کو دکھانے کے لیے جھگڑا بھی کیا، اور اس جھگڑے کے بعد اب آیا کہ جناب آؤ تھوڑی چیزیں بانٹ لیں۔ لیکن پہلے ڈرامہ ہوا تھا، پہلے جھگڑا تھا ڈرامہ۔ یہ ویسے بات نا پی ایم ایل کیو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دونوں گھر خوش رکھے ہیں، ایک چودھری شجاعت صاحب نے، ایک چودھری پرویز الہی صاحب نے، وہ تو حقیقت کا روپ دھار گئی۔ اب یہ جو ہے یہ مخمصہ یہ ہے کہ آپسی چپکلش ہے یا نہیں ہے؟ اب ہوا کیا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں بول لوں، جی اگر آپ کو تکلیف نہ پہنچے، مجھے پہنچ جاتی ہے نا اکثر آپ کو تکلیف۔ بات یہ ہے کہ اب ہو گیا ان کا پیچ اپ جی شروع۔ پیچ اپ تو اسی دن شروع ہو گیا تھا، سارے معاملات اسی دن شروع تھے، بلکہ پہلے دن سے شروع تھے۔ اون چودھری وہاں پر جہاز کے ٹائر گننے نہیں گیا تھا، سمجھے لگی کہ نہیں بات؟ ہاں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی، یہ تو سارے ایک تھے۔ اب مقصد یہ تھا کچھ لوگ نون لیگ میں نہیں جانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا جو چلو فلاں جماعت میں بھیج دیں، ان کو اس میں بھیج دیا گیا۔ اب اصل اندر کی لڑائی اندر کی آپ کا، لیکن ایک نون لیگ جو کہہ رہی ہے، بات تو سن لو یار، بات تو سنو، نون لیگ کے نام پہ آگ لگ جاتی ہے آپ کو۔ نہیں ویسے نہ کریں، میری بات سنیں، مجھے کس لیے بٹھایا آپ نے؟ چلے بتائیں۔ آپ بھی شعیب صدیقی بن جاتے ہیں، مجھے آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ کون بن جاتا ہوں؟ چلے نہیں اچھا بات، نام دو رہے ہیں، کون بن جاتا؟ بات یہ ہے کہ یہ گئے ہیں جناب، اب انہوں نے پنجاب سے، سندھ سے، کے پی کے سے، ہر طرف سے کتنے زیادہ توڑ چھوڑ کے بندے اپنے ساتھ جوڑ لیے۔ اچھا، پریس کانفرنس بھی ایک بڑی کر لی، ہر چوتھے دن پتہ چلتا جناب اتنے بندے ان کے ساتھ آ گئے۔ اب یہ گئے ہیں نون لیگ کے مطابق جناب کہ ہم 4 سیٹیں دیں گے قومی کی اور 6-7 دیں گے صوبائی کی۔ اب انہوں نے مانگی ہیں جناب 30 سیٹیں قومی کی۔ اب یہ اناؤنس نہیں کر رہے اس لیے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، میں اندر کی آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور بڑے مصدقہ، اور 64 سیٹیں مانگی ہیں صوبائی کی۔ اتنے بندے آئی پی پی میں ہیں؟ سچ انہوں نے کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ہیں، اچھا مثلا آپ
कसूर को चले जाएं, नकई बरादरान इन्होंने ले लिए, उसके हाशिम डोगर साहब इनके साथ आ गए, उसके बाद राना असलम भी इनके साथ आ गए। अब 75% तो इन्होंने कवर कर लिया उम्मीदवार, लेकिन इस पैचअप की कैचअप बनने से पहले मैं असल में वही अर्ज कर, नून लीग में भी तो शमूलियत वापस हो रही है ना आईपीपी से टूट। सारा चले आप कर लें, बताए ना वो क्यों। आप इस तरह मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे आज मरियम औरत से बैठी हुई है। यार बात तो सुन लेना, पहले सच्ची बात भी सुनना पसंद भी करें। आपको भी नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। बताए आप भी अंगारे पे आज बताएं। अंगारे पे बात नहीं, बात सीधी से यासर साहब, बात यह है कि जितने लोग उस तरफ गए हैं वो सब के सब उम्मीदवार हैं कि हमें टिकट दी जाए, सही, ये देने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद होना पता क्या है, क्या टूट गई तरफ करके, वो तो कब से टूट रही, वो टूट जानी है। ये जब सीटें नहीं मिलनी, अब मुझे एक बताएं, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान को सीट नहीं मिलती, उनका उम्मीदवार तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खड़ा होता है और उसको भी सपोर्ट हासिल होती है इंतजामिया की, नून लीग को भी इंतजामिया की सपोर्ट हासिल होती है। कौन सी इंतजामिया, कौन सी होती है इंतजामिया? शहरी इंतजामिया। बच्चे हो आप, जिले इंतजामिया। आप बच्चे हो, जिले इंतजामिया। आप तो आज राजा रियाज भी बन गए हो साथ में यार। मुझे नहीं जानते नहीं आने दो यार यासर साहब, क्यों मुझे तो आप नहीं पहचानते। मैं कैसे आपको पहचानूं जब आपके अंदर रूह किसी और की आ जाती है। हकायक आप सुनना पसंद नहीं करते, हकायक से आप दूर भागते हैं। अच्छा चले आगे। ठीक है, अब फिर क्या होगा, फिर लड़ाई होगी। नहीं तो फिर मैं आपको ये खबर दे देता हूँ, मैंने कल भी कहा था बहुत से पंछी उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अब नून लीग जिस हल्के में अपना उम्मीदवार को कहे कि भाई तुम्हें टिकट नहीं मिलनी, यहाँ से ना तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान के बंदे ने इलेक्शन लड़ना है, तो क्या वो सपोर्ट करेगा? क्या वहाँ के कारकुन करेंगे या इनके कारकुन उनको करेंगे? मैं तो चाहता था आज आप फरदौस आशिक कमान बाजी को रखते इस प्रोग्राम में। मैं उनसे पूछता, आप कहती थी कि इसकी जुम्मेदार हुकूमत है, नॉन लीग जुम्मेदार है, फलां जुम्मेदार है, तो क्या अब आप मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाएंगी जहांगीर तरीन के साथ, फिर आप इलेक्शन लड़ेंगी? इसी तरह बाकी लोग भी हैं। वो तो आपको मालूम है, कई बार उनसे रब्ता किया गया, डन हुआ है टाइम का, लेकिन फिर वो माजरत नहीं। अब किस तरह आएंगे, किसी चैनल पे भी बैठ के किस तरह करेंगे बात? हाँ, मैनेज करके कर लें, वो एक अलग बात है कि आप जैसे या मुझ जैसे बंदे को कह दें कि चुप हो या बोलना कुछ नहीं, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर हकाइक देखें तो क्या कहा था इन्होंने, किस बुनियाद पे गए थे? अब मुझे बताएं, इमरान इस्माइल, अली जैदी अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या वो तस्वीर किन की लगाएंगे? साथ एक एमकेएम की, एक मियाँ साहब की और एक किसी और की, ये करेंगे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होना, थोड़ा इंतज़ार करें, वो देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये हकीकत कह, नून लीग इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है और ये उस पर बाजिद हैं। अब फड्डा किस पे है कि अगर 5 सीटें मिल जाती हैं इनको, तो इसका मतलब है ये टोटल 5 सीटों के खिलाड़ी हैं, इतनी बड़ी जमात। और अगर सूबाई 9 या 10 मिलती हैं तो फिर ना पंजाब में हुकूमत का कोई हिस्सा ही है, ना वफाक में ही है।